الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں کرامت کو بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوشوار کرنا چاہوں گا کہ حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمع الصلاۃ اہل محبتی و عارفہم، فرمایا لوگوں میں اپنی اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کا درود خود درود والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں۔ تو دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما لے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہی کرامت ہے۔ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے 3 ہجری کو اور 15 رمضان المبارک کا دن تھا کہ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پر شارحین لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت کرامت کس طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ 6 ماہ کے بعد پیدا ہوئے اور کوئی بھی ایسا بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ جو 6 ماہ کا پیدا ہوا ہو اور زندہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شارحین نے بہت پیاری بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ امام حسن اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے کہ جو 6 ماہ کا پیدا ہوا ہو اور زندہ بھی رہا ہو۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا شواہد النبوہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ کی کرامت یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا نور الدین عارف باللہ حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران سے ایک کھجوروں کے باغ سے گزرے، اور وہ کھجوروں کا باغ ایسا باغ تھا کہ جس کی نہ صرف کھجوریں بلکہ درخت بھی سوکھ گئے تھے، خشک ہو گئے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بچھونا آرام کرنے کے لیے ایک خشک درخت کے نیچے لگا دیا گیا، اور آپ کے ہمراہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے نواسہ رسول، کتنا وہ خوش نصیبی کا ماحول آج ہوتا اگر ان درختوں پر کھجوریں لگی ہوئی ہوتی اور کھجوریں بھی تازہ ہوتی اور ہم خوشی کے ساتھ اور خوب سیر ہو کر کھاتے۔ عبداللہ بن زبیر کا سوال دیکھیے، اور سوال وہاں کیا جاتا ہے جہاں جواب کی کوئی امید ہوتی ہے، مانگا وہاں سے جاتا ہے جہاں عطا کیے جانے کی امید ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نواسہ رسول سے عرض کی، اے نواسہ رسول، کاش آج وہ خوش قسمتی کا دن ہوتا کہ ان درختوں پر کھجوریں لگی ہوئی ہوتی اور ہم خوب سیر ہو کر کھاتے۔ تو آپ فرماتے ہیں نواسہ رسول نے ہاتھ اٹھا لیے، کچھ دیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ منہ پہ پھیرا، اور کچھ دیر ہی گزرتی ہے کہ وہ درخت جو پہلے خشک تھے، وہ درخت جن پر کھجور نہیں بلکہ کوئی پتا بھی نہیں تھا، وہ درخت جو خشک ہو چکے تھے، اب دیکھتے ہی دیکھتے ان درختوں پر ہرے پتے بھی آ جاتے ہیں، ان درختوں پر کھجوریں بھی آ جاتی ہیں اور کھجوریں تر و تازہ ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ نہ صرف نواسہ رسول نے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نہ صرف نواسہ رسول نے بلکہ تمام قافلے والوں نے خوب پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو اونٹ چرا رہا تھا، اور اونٹ چراتے چراتے جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کرشمہ ہے جادو کا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی ہے تو آپ اس شخص کو ڈانٹتے ہیں
اور اسے فرماتے ہیں اے جادو کا کرشمہ کہنے والے سن، یہ شخصیت کوئی شخصیت عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ نواسہ رسول ہے، اور یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ یہ نواسہ رسول کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہری بھری کھجوریں اگا دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کھجوریں اگائی ہیں، اور کھجوریں بھی ایسی اگائی ہیں پورے قافلے والوں نے خوب پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن ان خوش نصیبوں میں سے تھے کہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بی ابی و امی، یعنی میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا، آپ کے ساتھ تھا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے کو لایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود مبارک پر بٹھایا اور بٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مولا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے کیا کہنے، آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے فیصلے کرنے کے لیے خود اللہ رب العزت کیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں شہزادوں نے ایک مرتبہ تختی لکھی، تختی لکھ کر والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کی، اماں جی ہم نے تختی لکھی ہے، آپ ذرا یہ ارشاد فرمائیے دونوں میں سے تختی پیاری کس کی ہے؟ اب والدہ ماجدہ نے جب دیکھا کہ اگر میں کہتی ہوں امام حسن نے تختی اچھی لکھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اگر حسین کو کہتی ہوں تو حسن کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دونوں کے دل بھی نہیں توڑنے ہیں اور فیصلہ بھی ایسا کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیٹا جاؤ دونوں اپنے باپ کے پاس تشریف لے جاؤ اور جا کر ان سے فیصلہ کرواؤ۔ دونوں شہزادے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کی، ابا جی ہم نے تختی لکھی ہے اور ہم فیصلہ کروانے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ دونوں میں سے اچھی تختی کس نے لکھی ہے۔ تو حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے ہیں، تختی دونوں نے لکھی ہے، اگر حسن کو کہتا ہوں تو حسین کا دل ٹوٹتا ہے، اگر حسین کو کہتا ہوں تو حسن کا دل ٹوٹتا ہے، اور فیصلہ ایسا کرنا ہے کہ دونوں شہزادوں کا دل نہ ٹوٹے۔ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا جاؤ دونوں اپنے نانا جان کے پاس تشریف لے جاؤ اور وہاں پر حاضر ہو کر عرض کرنا، نانا جی تختی لکھی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ فیصلہ فرما دیں۔ دونوں شہزادے تشریف لے گئے، حاضر خدمت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھی ہے اور فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ دونوں میں سے پیاری تختی کس کی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے ہیں، میرے نواسے ہیں، میرے بیٹے ہیں، اور کون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے نواسے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ان الحسن والحسین ہما ریحان فی الدنیا، فرمایا کرتے تھے لوگوں سن لو میرا بیٹا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ آج دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ہر کسی کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ کوئی ایسا پھول ہوتا ہے، کوئی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگھتا ہے تو اسے راحت حاصل ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوگوں سن لو بے شک حسن اور حسین دونوں میرے پھول ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے۔ اور کون کیسے شہزادے کہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحان فی الدنیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب دونوں شہزادے حاضر خدمت، یا رسول اللہ نانا جی ہم نے تختی لکھی ہے اور تختی آپ سے ہم نے یہ فیصلہ کروانا ہے کہ تختی پیاری کس کی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھتے ہیں،
آپ کے دل میں بھی یہی خیال آتا ہے اگر حسن کو کہتا ہوں تو حسین کا دل ٹوٹتا ہے، حسین کو کہتا ہوں تو حسن کا دل ٹوٹتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام خاموش تھے کہ اتنے میں جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے یہ ایک سیب عطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ سیب کو ہوا کے اوپر اڑائیے ذرا، جس کی تختی پر آ کر سیب گرے گا تختی اس کی پیاری ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے دونوں شہزادوں سے فرمایا کہ شہزادوں بات اس طرح ہے، اللہ رب العزت نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ سیب کو ہوا کے اوپر اڑیلا جائے گا، اڑایا جائے گا، جس کی تختی پر سیب آ کے گرے گا تختی اس کی اچھی ہوگی۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام نے فیصلے کے لیے سیب کو ہوا کے اوپر اڑایا، اور جب اڑایا جاتا ہے تو سیب ایک ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے، اور جب نیچے آتا ہے تو سیب کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک امام حسن کی تختی پہ گر جاتا ہے، ایک امام حسین کی تختی پہ گر جاتا ہے۔ تو